یہ تو بتائیں پاک اسٹڈی میں آپ نے جو پڑھا ہے, جو وہاں مینشن کیا گیا, وہ ریسرچ کس کی تھی؟ وہ بھی گوروں کی تھی, ہماری نہیں تھی. اچھا, ہاں جی, مطلب اس میں بھی ہم اپنی جنریشن کو اپنی ریسرچ نہیں بتا سکے. جو ہماری ایک کتاب ہے, یہ ہمارا عالم ہے. جو ہم کہتے ہیں نا پاکستان مالا مال ہے, یہ ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں نہیں بتایا ایسا, یہ گوروں نے ہمیں بتایا. ہم پاکستانی قوم, ملک ہمارا, وسائل ہمارے, ہمیں بتاؤ گورا رہا ہے. یہ تو ہماری قابلیت ہے. ہماری جو جتنے بھی اقتدار میں لوگ ہیں نا, اقتدار کا بڑا ایک عجیب نشہ ہے, اور وہ نشہ ایسا ہے, میں کہتا ہوں وہ نشہ بڑھتا رہے, کم نہ ہو. تو ہمیشہ اسی کی دوڑ ہوتی ہے. عوام کو اپنے پیچھے چورن لگا کے, روڈ نالیاں رستے دکھانے کا خواب دے کے ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کیا. جتنی بھی سیاسی طور پہ جو بندر بانٹ ہے نا, سب سے پہلے تو یہ بند ہونی چاہیے. پیسہ کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا ہوتا ہے. وہ ایم این اے ایم پی اے سڑک بنا کے دے کے اس کو غلام کر لیتا ہے اسی کے اپنے پیسوں سے, اور اسے ووٹ دینے میں. جب آپ آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو پھر آپ آٹومیٹکلی پوری عوام کو غلام کر رہے ہیں آئی ایم ایف کا. ہم غلام ہیں اس وقت. ایک 16 سال کا بچہ ایک سافٹ ویئر بنا سکتا ہے, وہ ایک ٹیکنیکل کام کر سکتا ہے. 70 سال کا آپ کا پی ایم وہ آئی فون نہیں چلا سکتا. جب عوام نکلے گی کہ بھائی میرا جو معدنیات ہے, میرا جو منرل ہے, اس کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے. جب عرب بدو ایک منرل سے وہ کہاں پہنچ سکتا ہے, تو ہمیں بھی تو وہاں پہنچا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی بلوچ. آپ نے پاک سٹڈیز کے اندر پڑھا ہوگا جناب ہمارے ملک میں قدرتی ذخائر کی بھرمار ہے, اور جناب آپ نے کوئلے کے بارے میں پڑھا ہوگا, تیل کے بارے میں پڑھا ہوگا, مختلف چیزوں کے بارے میں پڑھا ہوگا, اور ہمیں پتا ہوگا کہ اللہ کا تو بڑا کرم ہے ہم پہ, ہم قدرتی وسائل رکھتے ہیں. اسی سلسلے میں آج سنسنی خیز انکشافات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ینگر منسٹر جناب سندھ سے تشریف لائے ہیں. پہلے تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں, سفر کر کے یہاں پر آئے ہیں. جناب میر خدا بخش مری صاحب, سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں, دل کی گہرائیوں سے آپ یہاں پر آئے ہیں. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ, اللہ کرم. آپ بتائیں کیسے؟ الحمدللہ, سفر اچھا رہا آپ کا؟ شکر الحمدللہ بہترین. اچھا, سب سے پہلے میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا, جیسے آپ بھی گزرتے آئے ہیں, پڑھتے آئے ہیں, ہم بھی پڑھتے آئے ہیں, ہم نے قدرتی ذخائر کو ہمیشہ پاک سٹڈیز میں پڑھا ہے اور ان کے بارے میں دیکھا ہے کہ اللہ نے ہمیں مالا مال کیا ہے. لیکن اس کے اگر ہم برعکس دیکھیں تو وہ ممالک جو ہم ویسٹرن کلچر میں جاتے ہیں, کنٹریز میں جاتے ہیں, ان کو بالکل نہیں دیا, لیکن وہ ترقی کے معاملے میں ہم سے 10 گنا آگے ہیں, اور ہم یہ ذخائر رکھنے کے باوجود بھی پیچھے ہیں. آپ نے منسٹری سنبھالی ماشاءاللہ, اور آپ نے کام بھی کیا, اور آپ پہلے ینگر منسٹر ہیں جس نے اس کے لیے آواز اٹھائی. اور آج سے پہلے کتنے منسٹر آئے, کتنے چلے گئے, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا, واللہ کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں دیکھیں, کیا کیا آپ نے نیا ڈھونڈا, اس کے اندر کیا کیا چیزیں کھوج لگائی آپ نے؟ سب سے پہلے میں آپ کو ایک شاکنگ نیوز دوں. بالکل. آپ نے پاک اسٹڈی میں پڑھا ہے نا, یہ تو بتائیں پاک اسٹڈی میں آپ نے جو پڑھا ہے, جو وہاں مینشن کیا گیا, وہ ریسرچ کس کی تھی؟ وہ بھی گوروں کی تھی, ہماری نہیں تھی. اچھا. ہاں جی, مطلب اس میں بھی ہم اپنی جنریشن کو اپنی ریسرچ نہیں بتا سکے. جو ہماری ایک کتاب ہے, یہ ہمارا عالم ہے. جو ہم کہتے ہیں نا پاکستان مالا مال ہے, یہ ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں نہیں بتایا ایسا, یہ گوروں نے ہمیں بتایا. نہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم ہٹ دھڑمی کہیں گے, یا سستی کہیں گے, کاہلی کہیں گے, یا 2 نمبری کہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ جو نکلتے ہیں سڑکوں پہ نا لوگ, چاہے وہ کسی کے بھی حق میں نکلتے ہیں, سب سے پہلے وہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے جو ہمارے آبا و اجداد تھے, وہ قبر میں جاتے ہوئے ضرور انسان کو جب موت آتی ہے یا کوئی مشکل وقت آتا, ضرور انسان پچھتاتا ہے کہ کاش میں اس وقت یہ فیصلہ نہ کرتا تو آج ملک کے یہ حالات نہ ہوتے, میرے بچوں کے یہ حالات نہ ہوتے, میں اس حالات میں نہیں ہوتا, کاش میں ملک سے باہر چلا جا چکا ہوتا تو میرے حالات بہتر ہوتے. تو وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ تھی کہ ہم نے اس وقت جوانی میں بغیر کوئی توجہ دیے, بغیر کوئی سوچے سمجھے کسی کے دعووں پہ یقین کر لیا اور ہم اس پہ چل پڑے. ہم نے یہ کیا کیونکہ ہمارے ملک میں جس طرح معدنیات دیکھیں, سب سے بڑی شوکنگ کی میں یہ آپ دیکھیں نا, آپ اپنی ہم پاکستانی قوم, ٹھیک ہے, ملک ہمارا, وسائل ہمارے, ہمیں بتاؤ گورا رہا ہے. یہ تو ہماری قابلیت ہے. آپ کی یہ بات سے میں واقعی میں بڑا شاکڈ ہوا ہوں. یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہماری قابلیت ہے, بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہم نے خود ریسرچ نہیں کی ہوگی یا شاید دبا دیا گیا ہوگا. لیکن چلیں, بات یہ ہے, میں شروع سے کہتا ہوں کہ ہماری جو جتنے بھی اقتدار میں لوگ ہیں نا, اقتدار کا بڑا ایک عجیب نشہ ہے,
اور وہ نشہ ایسا ہے, میں کہتا ہوں وہ نشہ بڑھتا رہے, کم نہ ہو, تو ہمیشہ اسی کی دوڑ ہوتی ہے. جو پہلے کونسل بنتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے میں چیئرمین بنوں, چیئرمین سے وہ کہتا ہے میں میئر بنوں, میئر سے وہ کہتا ہے میں MPA بنوں, بالکل. جب وہ بنتا ہے پھر کہتا ہے میں CM اور PM بنوں. یہ بھی تو شکر ہے خدا کا کہ کم از کم یہ تمنا نہیں تھی کہ وہ آرمی چیف بن جائے. یہ بڑا پاسبل نہیں, ورنہ تو وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے, لیکن پاور کا نشہ ہی ہے. وہ خواہش مند ضرور ہوں گے کہ کاش میں آرمی چیف ہی بن جاتا ہے, لیکن وہ نشہ ایسا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ دراصل ہم نے پوری توجہ, اپنی کوشش, اپنی قوت صرف اس بات پہ صرف کی, عوام کو اپنے پیچھے چورن لگا کے روڈ نالیاں رستے دکھانے کا خواب دے کے ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کیا, اپنے آپ کو کونسلر سے لے کے ہم نے آپ کو جو ہے نا ایک PM تک پہنچا دیا. یہ آپ کی بڑی بہترین بات ہے کہ یہ ایک نشہ ہے. اچھا, ہم مسلمان بھی ہیں, یہ ملک ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پہ دیا گیا تھا. وہ بے شک اگر ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں تو ہم اس کے بہت نقصانات بھی اٹھا رہے ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر جو یہ MNAs کے لیے جو کینڈیڈیٹ الیکٹ کیے جاتے ہیں, MPs کے لیے, یہ جو فنڈ ان کو ملتے ہیں, اگر یہ اپنے فنڈ کا 20% بھی اپنے حلقوں پہ لگا دیں تو میرے خیال سے ہمیں ہاتھ پھیلانے کی یا ان سڑکیں, نالیاں اور ان چیزوں کی گنجائش نہیں بچتی کہیں. دیکھیں میں کہتا ہوں پرسنٹیج کتنا بھی لگا لیں, ٹھیک ہے, کرپشن نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے ڈیولپمنٹ ہوگی اور چیزیں اچھی بنیں گی اور فائدہ ہوگا عوام کا. لیکن میرا جہاں تک ماننا ہے, جہاں تک میں نے چیزوں کو آبزرو کیا اور سمجھا ہے, میں ایک نقطے کے اوپر پہنچا ہوں جو جہاں تک میری ایک ناقص عقل ہے, وہ یہ ہے کہ مجھے اگر فنڈ ملتا ہے نا, اگر میں آپ کو نوکری دے رہا ہوں اور یا میں آپ کو RCC روڈ دے رہا ہوں یا آپ کو میں سڑکیں دے رہا ہوں نا, اس سے میرا ووٹ بینک مضبوط ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی, میں ایز اے MPA میں نے مضبوط ہو رہا ہوں. اس میں مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کو 4 چاند کہاں لگے. مجھے یہ بتائیں کہ میرے گھر میں جو آٹا آتا ہے, سڑک تو آپ نے میرے یہاں سے گزار دی, میرے آٹے کا ریٹ تو کم نہیں ہوا, وہ تو بڑھ گیا. جو سڑک دی ہے نا آپ نے, اس میں وصول کر لی. کیا انفارمیشن ہے, کیا بات ہے. تو بات یہ ہے کہ دراصل یہ جو جتنی بھی سیاسی طور پہ جو بندر بانٹ ہے نا, سب سے پہلے تو یہ بند ہونی چاہیے, تاکہ عوام نہ ایزیلی فیصلہ کر سکیں, تاکہ وہ کسی کے غلام نہ ہو سکیں. پیسہ کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا ہوتا ہے. وہ MNA MPA سڑک بنا کے دے کے اس کو غلام کر لیتا اسی کے اپنے پیسوں سے, اور اسے ووٹ دینا. میر صاحب آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ غلامی سے نجات. ہمارے سابقہ کچھ وقت میں یہی نعرے بڑے بجتے نے غلامی سے آزادی کے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نعرہ لگانے کے بعد بھی کوئی حل نہیں نکلنے والا اس کا؟ نعرہ لگوانے والوں کو اندر کر دیتے ہیں. بات نعرے لگانے سے نہیں ہوتا. اور دیکھیں کتنے بھی لوگ آئے, کتنے بھی پولیٹیکل پارٹی, نعرہ حقیقت کیا ہے کہ آپ عوام کو ان چیزوں سے باہر نکلیں. بالکل. اور وہ نکلے گا کب؟ مجھے بتائیں کتنی, چاہے میاں صاحب تھے, زرداری صاحب تھے, عمران صاحب تھے, کسی نے ایک فارمولہ اٹھا کے ٹیبل پہ رکھا کہ بھائی میں اس طرح سے پیسہ جنریٹ کروں گا؟ کسی نو. تو پھر کس طرح غلامی سے باہر نکالیں؟ صرف IMF کے ہاتھ پھیلایا. تو بھائی جب آپ IMF کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو پھر آپ آٹومیٹلی پوری عوام کو غلام کر رہے ہیں IMF کا. ہم غلام ہیں اس وقت IMF. وہ ہم قسط کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں یار وہ قسط کے لیے بات چل رہی ہے, وہ 10 دن بعد جواب آئے گا, قسط آئے گی نہیں آئے گی, پھر آگے بجٹ ڈیسائیڈ ہوگا کیا کرنا ہے کیا نہیں. یہ ہمارے حالات ہیں. اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے وسائل کا استعمال کریں. دیکھیں آج اگر چائنا آج وہ قرض دینے کے قابل ہو گیا ہے, امریکہ قرض دینے کے قابل ہے, جاپان ہے اور ملک ہے, تو وہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. دیکھیں میں اس کی آپ کو ایک آسان مثال دوں. میرا اگر منرل ہے نا, میں اگر دودھ بیچوں گا تو 200 روپے کلو بیچوں گا. اگر میں اس دودھ سے چائے بنا کے بیچوں گا تو میری 1000 روپے کی فروخت ہوگی. کیا بات ہے. پلان ہے, ایک پلان ہے, اس چیز کو یوز, بالکل اسٹریٹجی ہے. بالکل اگر اس پلان کو یوٹیلائز کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ایکسپرٹس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کوئلے کے ذخائر اس طرح کے ہیں کہ اگر صرف ان کو یوٹیلائز کر لیا جائے تو میرے خیال 100-200 سال بجلی کے لیے ہمیں کہیں دیکھنا بھی نہیں پڑے گا. تباہ ہو رہے ہیں ہمارے وہ وسائل. لیکن سوال آ جا کہ پھر یہ چلے میر صاحب, آپ نے ان چیزوں پہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ ایک تو آپ نے روشنی ڈالی اپنی دانائی سے بھی, ماشاءاللہ ینگسٹر ہیں. مجھے یہ بتائیں کتنے سیاستدان ہیں جنہیں آپ نے منسٹریاں پکڑا دی, ماضی میں چلے گئے, آپ ان کو ان کے 1 2 3 4 5 نام نکالیں, تو کتنوں کے پاس ایکسپرٹیز تھی منرل کے حوالے سے؟ سر ایکسپرٹیز تو میرے خیال پالیٹکس میں آنے والے جو سابقہ گزرے ہیں ان میں سے کسی کے پاس 1% بھی نہیں تھی. تو پھر جب ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے, اکارڈنگ ٹو ریسرچ, ایک 16 سال کا بچہ ایک سافٹ ویئر بنا سکتا ہے, وہ ایک ٹیکنیکل کام کر سکتا ہے,
70 साल का आपका PM वो आईफोन नहीं चला सकता अच्छी तरह, सारे ऑप्शन को नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर आप देख लेना सर इस चीज़ पे ज़रा रोशनी डालिएगा कि आपने इन साहब का कुछ वक्त में इन चीज़ों का आपको अल्लाह पाक ने इक़्तिदार दिया कि आपने इनको देखा, तो आपने इनसे क्या अख़ज़ किया कि अगर इनको यूटिलाइज़ किया जा सके तो पाकिस्तान कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, और अपना जो कर्ज़ है या अपने मुल्की मसाइल हैं उसमें बिजली आ जाती है, महंगाई आ जाती है, कि एक अपना घर का कारोबार शुरू कर देता है तो उसको कितना फ़ायदा होगा और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है? एक मिसाल दूंगा आपको, काफ़ी होगी मेरे ख्याल में। अरब जो है ना, बद्दू, जिनको बद्दू कहा जाता था आज से 50-60 साल पहले, बिल्कुल, उनके पास सबसे बड़ा एक मिनरल है, वो है क्रूड ऑयल। एग्जैक्टली। वो उससे बद्दू से आज वो ताकतवर बन गए, तो हमारे पास तो कितने मिनरल हैं, सुभान अल्लाह, अंदाज़ा लगा लें। लेकिन हम पीछे हैं, उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे, करना नहीं चाह रहे। बात ये थी, तवज्जो नहीं थी, और माजी में शायद किसी ने करना नहीं चाहा होगा। अब तक जो मैंने सिस्टम में देखा है तो किसी की तवज्जो ही नहीं इस चीज़ पे। ये तो मैंने आके शोर शराबा डाला तो सबको कान में पता पड़ा, ऊपर तक लोगों में बात गई, समझ आई कि यार वाकई ये ऐसा बड़ा एसिड है हमारा, इसमें हम तबाह कर रहे हैं। मीर साहब आज से कल परसों 2-4 दिन में आपकी मिनिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी और एक नया दौर शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने आने वाले मिनिस्ट्री के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। आपको नहीं लगता यार ये तो सब कुछ दिखा के चला गया? मैं अब मुश्किलात तो इंशाल्लाह उस वक्त खड़ी होगी असल जो मायनों में, जब अवाम निकलेगी कि भाई मेरा जो मादनियात है, मेरा जो मिनरल है, उसका इस्तेमाल किस तरह हो रहा है। जब अरब बद्दू एक मिनरल से वो कहाँ पहुँच सकता है, तो हमें भी तो वहाँ पहुँचाओ। ओए होए सुभान अल्लाह। हमारा तो ये, मैं कहता हूँ कि ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे भी अल्लाह ने हमें दुनिया में जन्नत दे दी है, नवाजा है कि खूबसूरती ज़खायर से बेहिसाब माला माल किया मुसलमान को। तो मेरे ख्याल से अगर मज़ीद थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दिया जाए। आपका ये जो प्रोग्राम है, जाहिर सी बात है, इसको जो सबसे बड़ा सहारा है या जिसने इसको दुनिया में फैलाना है वो है इंटरनेट। एग्जैक्टली, ठीक है। आपको पता है कभी आपने सोचा है और कि आप यूट्यूब पे आके प्रोग्राम कर लेते हैं, फेसबुक पे कर लेते हैं, टीवी पे, कभी सोचा ये दुनिया में जो पहुंचाने का जरिया नेट है, ये बना किस चीज़ से, ये किस बला का नाम है? बिल्कुल कभी नहीं, ये बनता किसी चीज़ से नहीं सोचा होगा। ऐसा ही है ये एक, देखिए, चाहे उसको आप फाइबर पे लें चाहे आप सेटेलाइट पे लें, ठीक है, ये बनता आपके मिनरल से। इसमें 2 बड़े मेन मिनरल इस्तेमाल होते हैं, एक निकल, एक सलीका, जो आपके पाकिस्तान में वाफिर मकदार में मौजूद है। क्या बात है। मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होनी चाहिए कि हमारे यंगर मिनिस्टर जो कुछ टाइम के लिए आए और उन्होंने इतने बड़े बड़े इंकशाफात किए और आपके ज़खायर खोल के आपके सामने रख दिए, आपको एग्जाम्पल से बताया, अपनी जहानत से बताया, आपने अपनी जवानी से बताया, पाकिस्तान के लिए सर्व करना चाहते हैं। हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ इनके साथ, अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे। आप जैसे लोगों की हमें अशद ज़रूरत है, आपको कि हमें क्या, हमारे मुल्क को ज़रूरत है फ्यूचर की सुधार के लिए, बेहतरी के लिए। तो खुदारा आप लोग भी इस चीज़ से सीखें कि आइंदा आने वाले दौर में जो भी इक़्तिदार संभाले, इसी तरह सिर्फ एक ही नहीं, मुख्तलिफ वजारतों में अल्लाह पाक ने इसी तरह हमें नवाजा है। इस मुल्क के लिए सोचा जाए, अपनी कुर्सियों के नशों से हट के इस मुल्क की बका के लिए, बेहतरी के लिए काम किया जाए, ताकि पाकिस्तान का दुनिया में एक पॉजिटिव नाम हो। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।